کو فلوج کر دیا, اس کو ایک فنڈامنٹل ریاست بناتے بناتے, فنڈامنٹلسٹ ریاست بناتے بناتے. لیکن اپنی ان کی اقدار یہ ہے کہ خواتین جو پولیٹیکل ورکرز ہیں, جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں, ان کے گھروں میں جا کے خواتین کے ساتھ انہوں نے ناروا سلوک کیا. یہ ان کا مذہب ہے اور یہ ان کی اسلامی ریاست ہے. تو اس کے بعد پاکستان کے عوام نے 8 فروری کو ایک ووٹ کے ذریعے جو مزاحمت کی, وہ بھی دنیا کی تاریخ کی ایک انمول مزاحمت ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس مزاحمت کے بعد کیا ہوا؟ یہاں کی پولیٹیکل ایلیٹ اور یہاں کی ملٹری ایلیٹ نے ایک الائنس کیا. انہوں نے عوام کی منشا کے برعکس ایک ڈمی پارلیمنٹ کو وجود میں لائے, اس کی تشکیل کی, اور اس ڈمی پارلیمنٹ نے ڈمی قوانین بنائے. انہوں نے ربر سٹیمپ, پارلیمان نے ربر سٹیمپ قوانین کو بنایا. اور آج آپ دیکھیے کہ پاکستان کا آئین, کہ جس میں سے آزاد عدلیہ کو بھی منہا کر دیا, جس میں سے بنیادی انسانی حقوق کو نکال دیا, تو اب اگر اس کو حقیقی طور پہ دیکھا جائے تو وہ پاکستان کا آئین نہیں, وہ تو صرف ایک ایڈمنسٹریٹو, ایک دستاویز رہ جاتی ہے کہ کس طرح یہ باقی انتظامی امور چلیں گے. جہاں پر اس ریاست کے اندر کہ جہاں پہ بلوچستان کی خواتین سڑکوں پہ جدوجہد کر رہی ہیں, پورا بلوچستان آج سڑک پہ بیٹھا ہے, کے پی کے اندر ظلم ہو رہا ہے, سندھ کے عوام بے چین ہیں, اور اب پنجاب کے اندر مزاحمت ہو رہی ہے. اور یہ اب کیا چاہتی ہے ریاست کہ ابھی تک جو نوجوان پرامن جدوجہد کر رہا ہے, یہ کیا چاہتے ہیں کہ کیا وہ ہتھیار اٹھا لیں؟ یہ کیا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کرے اس ریاست کے ساتھ؟ کیونکہ لڑنا تو بہرحال ہم نے ہے کہ یہ ہماری دھرتی اور ہماری ریاست ہے, اس کو ہم نے قبضہ گروپ اور قبضہ مافیا سے چھڑوانا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے کاروبار کرنے والے کون سے ادارے ہیں کہ جن کو جو پاکستان کی حکومتوں کے تابع تھے اور ہونا چاہیے آئینی طور پہ, پھر ہی ہم ان کی رسپیکٹ کریں گے. لیکن انہوں نے اپنی بندوق کے زور پہ کاروبار, پاکستان کا کوئی کاروبار ایسا نہیں کہ جو یہ نہیں کرتے. اور اب کارپوریٹ فارمنگ کے نام کے اوپر, اس کے نام پر اب انہوں نے ایگریکلچر کے اوپر بھی, ایگریکلچر سیکٹر کے اندر بھی اپنا لوہا منوانے کے لیے میدان میں اتر آئے ہیں. اور ادھر بھی ایک تحریک چل رہی ہے. ہمارے انجمن مظاہرین اقامہ کی تحریک کا ہم خود حصہ رہے ہیں کہ کس طرح وہ جبر کے خلاف وہ خواتین کس دلیری سے لڑتی رہی, کہ جن کے زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا تھا اور آج بھی کیا ہوا ہے, کس طرح کی انہوں نے ظلم سہے, وہ ایک علیحدہ سے داستان ہے. تو بس آخر میں بات کرنے کی صرف یہ ہے کہ ابھی بھی ہم ان کو کہتے ہیں کہ ابھی بھی سرنڈر کر جاؤ, آئین کے آگے سرنڈر کر جاؤ. یہ ریاست تو ہماری ہے, آئین کے آگے سرنڈر کرو, ہماری ریاست ہے, ہم اپنی جدوجہد کریں گے. اور خواہش بھی ہماری یہ ہے, ہم تو وکلا تو ویسے بھی ایک پرامن جدوجہد, مجھے آج یاد ہے کہ ضیاء الحق کے دور میں ہائی کورٹ کے احاطے کے اندر ہم نے ایم آر ڈی کی موومنٹ کو کس طرح سٹرینتھن کیا تھا. اسی طرح آج 30-40 سال کے 35 سال کے بعد آج ہم پھر اسی دائرے میں سفر کر رہے ہیں کہ جو حسین شہید سہر وردی سے شروع ہوا, اور آج عمران خان جو سابق وزیر اعظم ہے, آج آپ نے ان کو پابند سلاسل کیا ہوا ہے. تو بہرحال اب میں آخر میں صرف آپ لوگوں سے یہ گزارش کروں گی کہ جو وکلا کی فریڈم موومنٹ ہے, جو وکلا کی فریڈم موومنٹ ہے, اس کا ساتھ دیں. 10 فروری کو ہم لوگوں نے آ کے اتنی پابندی تھی کہ شارع دستور پہ دستور کا نام نہیں لینے دیتے تھے, تو ہم نے پورے پاکستان اسلام آباد کے اندر ریلی نکالی. آگے بھی ہم اپنی جو جدوجہد ہے اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں. جس طرح آپ لوگوں نے الیکشن لڑا تھا, ہماری بارز میں بھی وہ الیکشن ہو رہے ہیں. ہر ادارے میں غدار ہیں اور یہ غداروں کی مدد سے رول کر رہے ہیں. اسی طرح ہمارے ادارے میں بھی غدار ہیں کہ جن کی مدد سے آپ نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا کردار آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی ٹاؤٹ بنی ہوئی ہے. آپ پاکستان بار کونسل کی میجورٹی جو لا منسٹر کے ساتھ جو ان کا گروپ ہے, کہ آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح انہوں نے وکلا کی جو جدوجہد کو انہوں نے ان کے قدموں میں لا کے رکھنے کی کوشش کی. لیکن وکلا زندہ ہے, وکلا کا شعور زندہ ہے, اور ہم اپنی پورے پاکستان اور پورے پنجاب میں ہماری میجورٹی آئی, اور وہ 2 بنیادی چیزوں پہ آئی. ہم نے کہا کہ فسطائیت کے خلاف لڑیں گے, جبر کے خلاف لڑیں گے, پاکستان میں جمہوریت کے لیے لڑیں گے. اور دوسرا 26ویں آئینی ترمیم, کہ جس کے ذریعے انہوں نے اس جو آزاد عدلیہ میں چند ججز تھے, آپ نے دیکھا کہ پہلی مرتبہ پاکستان میں بطور ادارہ عدلیہ کھڑی ہوئی. جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں, میں ان کو سلوٹ کرتی ہوں. اور یہ وکلا تحریک کے ثمرات ہیں, یہ وکلا تحریک کے ثمرات ہیں کہ آج ججز بطور انسٹیٹیوشن کھڑے ہوئے, لیکن ان کی آواز کو دبانے کے لیے 26ویں آئینی ترمیم لائی گئی.
हम इसके खिलाफ जब तक ये रिवर्स नहीं होती हम जद्दोजहद करेंगे, क्योंकि इसी में पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और पाकिस्तान के जो शहरी हैं उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ है। और आखिर में मैं ये कहूँगी कि जो आपकी ये जो इस्टेब्लिशमेंट है, इसको ये आप निकल के आप काली पट्टियां बांध के कोई ऐसा दिन रख लें कि पूरे पाकिस्तान के लोग कहें नो, ऐसे दस्तूर को, तुम्हारे दस्तूर को, सुबह में दूर को हम नहीं मानते। हमें प्रैक्टिकली बाहर आना होगा। वकला बाहर है, हमें कोई नहीं कह सकता। हमने अपना कल भी किरदार अदा किया, आज भी किया है। अब पाकिस्तान के अवाम को निकलना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।